میں ایک انگریزی ٹیچر ہوں. جتنی روانی میں انگریزی زبان میں بولتا ہوں اتنا سوری آپ کا مجھ سے کانگریسی ٹیچر لگ رہا ہے. نہیں انگلش ٹیچر ہوں. تو جتنی روانی میں انگریزی انگلش میں بولتا ہوں اتنا شاید اردو میں نہیں بول پاتا ہوں، لیکن چونکہ میری مادری زبان ہے تو آسانی سے بول سکتا ہوں. میں انگلش میں کچھ فریزز بولتا ہوں، آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں دا کنگ آف دا کنگز، دا پاور آف آل پاورز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ نے مجھے اس نورانی محفل میں اور ایسی بڑی ہستی حضرت پیر شیخ مولانا سید جنید احمد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے لاکھوں مرید، اور ان میں آپ مجھے اپنے برابر میں بٹھایا. تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں نے آپ کے برابر کرسی میں بیٹھا، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے دل میں جگہ لی ہے. ماشاءاللہ مجھے لگ نہیں رہا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے دل میں بیٹھا ہوں. اور اللہ کے ولیوں کی یہی نشانی ہوتی ہے، یہ لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں، لوگوں کو محبت سے اپنے قریب کر لیتے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ میں ہمارے قائد مولانا بدر الدین اجمل صاحب، جن کے ذریعے سے میں 2017 میں پہلی دفعہ آسام میں آیا، اس کے بعد ہر سال برابر 2-3 دفعہ میں یہاں نوجوان بچے بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتا ہوں اور انگریزی پڑھانے کے لیے آتا ہوں. آج اس محفل میں اللہ نے مجھے ایک زبردست موقع دیا ہے آپ سب سے مخاطب ہو کر کچھ چیزیں آپ لوگ کے علم میں لے آؤں. اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں. ان 850 کروڑ میں ہم سب ہیں، اور یہ 850 کروڑ، یہ میرا ریسرچ کہتا ہے، ہندوستان کے 22 سے 24 الگ الگ سٹیٹس میں ایک مہینہ یا کبھی اس سے زائد رہ کر تجربہ کیا، پڑھاتے ہوئے لاکھوں سٹوڈنٹس کو انگلینڈ اور افریقہ کے کنٹریز میں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی، باتیں کی، پڑھایا. میں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان 2 سب سے بڑے غلطیاں کرتا ہے. یہ 850 کروڑ میں میرا یہ ماننا ہے کہ 99% یہ غلطیاں کر رہا ہے. جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ خدا کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، اور دوسری جو بڑی غلطی ہے ہم خود کو نہیں پہچانتے ہیں. اب خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ ایک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. خدا کو نہیں پہچانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا، اس کا مطلب خدا کے عظمت کو پہچاننا، خدا کے برکت کو پہچاننا، خدا کے رحمت کو پہچاننا، خدا کے آزمائشوں کو بھی پہچاننا. اب میں نے کہا خدا کے برکت کو پہچاننا. اب انسان سمجھتا ہے کہ کامیاب وہ جو پیسے بناتا ہے. ایک انسان غریب ہے لیکن اس کو کوئی بیماری نہیں آتی ہے، تو پھر اللہ کا کرم اس کے ساتھ میں ہے، بہت بڑی برکت ہے اس کے گھر میں. ورنہ ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں جو 1 لاکھ روپے ایک مہینہ دوائیوں میں لگاتے ہیں. ایسے ایک نہیں ہے، ایسے کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ نے دولت تو دی رکھی ہے، لیکن 1 لاکھ روپے صرف دوائی پر خرچا جا رہا ہے. اور ایسے بھی غریب لوگ ہیں جو 10 روپے بھی نہیں لگاتے ہیں دوائی پر. تو کیا آپ مجھے جواب دیں زور سے سب لوگ، کیا ان پر اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو یہ رحمت کو پہچاننا. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا وہی انسان بڑا ہے، وہی انسان کامیاب ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہاں امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ کس کو زیادہ سب سے پسند کرتا ہے؟ وہ انسان جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے. جب اللہ آپ کو آزماتا ہے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں ڈال کر، اس وقت میں انسان کو اللہ کے اور قریب ہونا چاہیے. کیونکہ جب اللہ کس کو آزماتا ہے اسی کو آزماتا ہے جس کو زیادہ چاہتا ہے. لیکن اس زمانے میں بہت سے ایسے نوجوان بچے بھی ہیں
اور بڑے حضرات بھی ہیں، آزمائشوں سے جب گزرتے ہیں تو ان کے ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایمان زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی برکت کو سمجھنا ہے۔ اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں جو اس محفل میں لمبی تقریر کروں، موٹی موٹی بات میری زبان سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خود کو نہیں پہچانتا ہے، دوسری غلطی۔ اب خود کو نہیں پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کتنے نہ جانے مخلوق بنائے ہیں، ہاتھی بنائے، شیر بنائے، پرندے بنائے۔ آپ دیکھیں ان میں سے سارے آسمان، زمین، پہاڑ، ندی، کیا کیا اللہ نے بنائے، اور سب بنا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان میرا سب سے فیوریٹ کریچر ہے، کریشن ہے، اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ جیسا ایک بچہ غریب ہے، اس کو اگر کسی نے آئی فون دے دیا تو گویا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل گئی ہے اس کو، کیونکہ آئی فون سب سے بڑا برانڈ ہے، آج ہر ایک کی نظر آئی فون پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنے چیزیں میں نے بنائی ہیں اس میں سب سے بہترین اگر میں نے بنایا کوئی تو وہ انسان ہے، جو آپ ہے، جو میں ہوں، جو ہم سب ہیں۔ لیکن ہم اس اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کتنے نہ جانے جانور اللہ نے بنائے جو ہم سے تیز دوڑتے ہیں۔ ہم انسان سے دوڑنے لگے تو انسان کی ہار ہو جاتی ہے، انسان اگر جانوروں سے لڑنے لگے تو انسان کی ہار ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان کی مجال جو پرندوں سے ریس لگائے، ہوا میں اڑے، اڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کوئی انسان کی مجال جو پانی میں مچھلیوں سے ریس لگائے، مچھلیوں سے لڑے، سوال ہی نہیں۔ ہماری ہار مچھلیوں سے، ہماری ہار پرندوں سے، ہماری ہار جانوروں سے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تو اعلیٰ ہے، تو بہترین ہے، تو اشرف ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے جو ہاتھی زندگی گزار رہا تھا، آج بھی ہاتھی کی زندگی ویسی ہے، یعنی اس کی لائف سٹائل وہی ہے۔ ہاتھی نے ترقی نہیں کی ہے، جانوروں نے ترقی نہیں کی ہے، جبکہ ان کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، لیکن لمیٹڈ دماغ، سوچنے کی صلاحیت محدود، لاک کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن انسان کے دماغ کو اللہ نے لاک نہیں کیا۔ جتنا انسان استعمال کرتا ہے اتنا ترقی، اتنے بلندیوں پر جاتا ہے۔ یہ افسوس کہ 1% بھی انسان اپنے دماغ کا مکمل استعمال نہیں کرتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 2% جو سائنسدان ہیں اس دنیا میں، جو انوینٹ کیے ہیں چیزیں، آج لاکھوں کا مجمع یہاں پر ہر سال آتا ہے اور حضرت السلام علیکم بولتے ہیں، سارے لوگوں کے کانوں میں آواز جاتی ہے، تو کیسے مائک سے؟ کسی نے انوینٹ کیا ہوگا نا اس کو۔ تو یہ سائنس جتنے بھی انوینشنز ہوئے ہیں، تو ریسرچ کہتا ہے کہ انسان نے صرف 2% دماغ یوز کیا ہے۔ میں اور آپ نے، بڑے بڑے سائنسدان نے صرف 2% استعمال کیا، 98% ابھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ امیجن کرو کہ اللہ نے کیسا تحفہ دیا ہمیں، اور ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے غریب بنا کر پیدا کیا۔ بل گیٹس ایک بڑا مشہور بزنس مین بھی ہے، اور آج جو کمپیوٹر کی دنیا ہے تو مائکروسافٹ بل گیٹس ہی کرتا ہے۔ تو بل گیٹس نے کہا کہ if you are born poor, it's your mistake۔ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو بل گیٹس کا ماننا ہے کہ وہ تیری غلطی نہیں ہے، it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake۔ اگر تو غریب ہو کے مر رہا ہے یہ تیری غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تجھے سب سے پہلے تو جیون دیا، پھر 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھ دیے، اعلیٰ ذہن، دماغ دیا، لیکن ہم نے 60 سال گزار دیے، ابھی تک ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا جو استعمال کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے راز نہیں معلوم ہے ہمیں، دین میں بھی کامیاب ہونا ہے مسلمان کو، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ چشمہ لگا کر حضرت کو ابھی دیکھ رہے ہیں دور دور سے، تو چشمے کو کس نے انوینٹ کیا ہے؟ عالم دین نے انوینٹ کیا۔ ابن رازی، ابن حیثم، یہ عالم دین بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، عالم دین بھی تھے، انجینئرز بھی تھے۔ لیکن اب ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن سے دور ہو چکے ہیں، ہم لوگ کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں، اس لیے ہماری قدر نہیں ہے دنیا میں۔ اسی انسان کی قدر ہوتی ہے جو دینے والا ہوتا ہے۔ جب انسان دیتا ہے نا اس کو قدر ہوتی ہے۔
اب اعلیٰ درجہ حضرت کے پاس سب آتے ہیں، حضرت دعا دیتے ہیں تو سب لوگ حضرت کی قدر کرتے ہیں، کیوں؟ دینے والے ہیں، آپ کی دعا دیتے ہیں۔ جو بھی انسان دیتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے اس دنیا میں، وہ بھلے پیسے دیتا ہو، علم دیتا ہو، محبت دیتا ہو، دعا دیتا ہو، دوا دیتا ہو، دینے والے کی ہمیشہ قدر ہے۔ آج ہم نے دینا بند کر دیا، مسلمان قوم نے دنیا والوں کو دینا بند کر دیا، ہم کوئی چیز انوینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاگنے کا ہے اور ہم سب کو جاگ کر دنیا والوں کو دینے والے بنے۔ دو تین اور مزید بڑے امپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگ کے علم میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سے چیزوں پہ ہمارا وقت لگتا ہے، لیکن جب بات کردار کی آتی ہے تو انسان فیل ہو جاتا ہے۔ جب پہلا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آیا، کمانڈ آیا، آرڈر آیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ پھر دوسرا میسج آیا، آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے، تو آپ نے اپنے خاندان کو دعوت دیا۔ ورنہ پہلے اکیلے ہی عبادت کرتے تھے، مراقبہ میں چلے جاتا تھے، اللہ کے محبت میں گم ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز وغیرہ نہیں تھی تب بھی عبادت میں رہتے تھے، ایک اپنے طریقے کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے تھے، مراقبے میں چلے جاتے تھے۔ لیکن جب دین کی دعوت دینے کو کہا گیا تو گھر والوں کو دین کی دعوت دی، خاندان والوں کو دین کی دعوت دی۔ لیکن جب آخری میں کہا گیا کہ اب چھپ چھپ کر دین کی دعوت دینے کا وقت نہیں ہے، ابھی کھل کر عوام کو دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسی اونچی جگہ پہاڑ پر آ کر کھڑے ہو کر مکے کے تمام عوام کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھی سیدھی اللہ کا میسج، اللہ کی بات رکھ دیتے عوام میں، لیکن اللہ کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ پھر تو کیا رکھا؟ آپ نے سوال کیا پورے عوام سے۔ کیا سوال کیا کہ ان دنوں آپ نے مجھے کیسے پائے ہو؟ How did you find me all these days؟ بیک وقت آواز گونجی کہ ہم نے آپ کو الصادق الامین پایا ہے، ہم نے آپ کو سچا اور ایماندار پایا ہے۔ اگر کوئی تعریف میری کر دیں محفل میں تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے اور ایک سوال کیے، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میری بات مانو گے؟ تو مکہ کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم بالکل مانیں گے، آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اپنی بات کو رکھا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، غور سے سنیں، رکھنا تھا بات کو اللہ کی، لیکن اللہ کی بات کو رکھنے سے پہلے کیا رکھا؟ اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنے کیریکٹر کو رکھا۔ وہ کیریکٹر کیا ہے؟ الصادق الامین۔ آج اس دنیا میں کتنے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہے، وہ پڑھانے کے بعد کوئی 10 سال، کوئی 12 سال، کوئی 8 سال کے بعد سند دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کی، کوئی انجینئر کی، کوئی سائنٹسٹ کی، کوئی ایڈوکیٹ کی، کوئی عالم دین کی، کوئی حافظ قرآن کی۔ بتاؤ مجھے، مولانا بھی ہے، حضرت بھی ہے، کیا اس سند پر کوئی الصادق الامین کر کے لکھنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے۔ ہم نے اتنے ڈاکٹرز کو بنایا ہے، یہ الصادق الامین، یہ سچا ڈاکٹر اور یہ ایماندار ڈاکٹر ہوگا، یہ سچا وکیل اور ایماندار وکیل ہوگا، یہ سچا عالم دین اور ایماندار عالم دین ہوگا۔ کوئی ادارہ یہ نہیں کر سکتا ہے اس پورے روح زمین پر۔ یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ، یہ آنر کسی کو اگر ملا ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، ماشاءاللہ۔ اور دشمن اسلام بھی یہ مانتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں اور آپ ایماندار ہیں۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، سب نے کامیاب ہونا ہے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے یہ 2 کوالٹیز ہم میں ہونا ضروری ہے۔ وہ 2 کوالٹیز کیا ہے؟ ہم نے سچا بننا ہے، کبھی جھوٹ ہم نے نہیں بولنا ہے، اور پھر ایماندار، کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ یہ 2 کوالٹیز اگر ہم اپناتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک لمحہ، ہر ایک قدم پر انشاءاللہ ہماری اللہ کی مدد ہوگی۔ کیوں؟ یہ 2 ایسے کوالٹیز ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوالٹیز تھے. اسی لیے آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ اور ہم سب کو بالکل سچا بنائیں اور ایماندار بنائیں. اور آخری میسج اس محفل میں دینا چاہتا ہوں، غور طلب ہے، سب لوگ غور سے سنیں اس بات کو، بالخصوص نوجوان بچوں غور سے سنیں. میں انڈیا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے تھوڑی مشغولیت ہے، اس لیے ہر جگہ نہیں جا سکتا ہوں، لیکن جہاں بھی میں جاتا ہوں میری بھرپور کوشش رہتی ہے کہ میں نوجوانوں کو رہنمائی کروں، انہیں راستہ دکھاؤں، انہیں صحیح گائیڈنس دوں. اور یہاں جتنے بھی نوجوان بچے ہیں وہ غور سے سنیں. آج ہر نوجوان بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کتنی بھی آپ محنت کر لیں اللہ کی مدد ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ نے صاف صاف کہا کہ آپ کے والدین اگر ناراض ہیں تو سن لو، آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اب آپ جتنے سجدے کرنا ہے کر لیں، جتنے روزے رکھنا ہے رکھ لیں، جتنا خیرات کرنا ہے کر لیں، جتنے نیک کام کرنا ہے کر لیں، لیکن آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ناراض ہوں. اور جب آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ آپ سے اگر ناراض ہے تو پھر آپ دنیا کے پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، پورے دنیا کے امیر انسان بھی بن جائیں، اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. تو آپ سب نے آج عہد کر لیں کہ ہم اپنے والدین سے پہلے معافی طلب کر لیں، کیونکہ صاف صاف علماء حضرات ہمیں بتاتے ہیں اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے. آپ یہ دونوں کو چھوڑ کر کتنی بھی محنت کریں ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے. آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک بہترین چیز آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے 2-3 مہینے کے بعد. اکثر مسلمان سحری کر کے افطار تک ایسے ہی وقت کو ضائع کر دیتا ہے. اس کا روزہ رکھنا گویا اس نے بھوکا تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر خوب عبادت کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے رہتے ہیں. اور جب افطار کا وقت آتا ہے گڑ گڑا کر دہاڑے مار کر اللہ کے بارگاہ میں اتنا رو کر اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں. ایسا آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا زندگی میں؟ رمضان میں افطار سے پہلے رو کر آپ دعا کرتے ہیں. اور ایسا کبھی آپ نے کیا یا میں نے کیا یا ہم نے کیا تو اس وقت میں ایک دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ میرا روزہ قبول ہو گیا، میری دعا بھی شاید قبول ہو گئی ہوگی، کیونکہ آپ نے دن بھر عبادت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، اور خوب رو کر اللہ سے معافی مانگی. تو آپ کے دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہوگی. ایک ادنے مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں میں. اب غور طلب سنیں ضروری بات. مہینوں کا سردار رمضان، سب جانتے ہیں نا اس بات کو؟ 12 مہینے ہیں، مہینوں کا سردار کون ہے؟ زور سے کہیں. ونڈرفل. اور جتنے بھی اینجلز ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کا سردار بولے زور سے، جبرائیل علیہ السلام. فرشتوں کے سرکار جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں قرآن تحفتاً جو ملا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ فرشتوں کے سردار. اور پھر 1,24,000 پروفیٹس آئے ہیں. نبیوں کے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے 3 سرداروں کی بات کی ہے، مہینوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، نبیوں کا سردار. رمضان کا مہینہ ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر ہیں، اور جبریل علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں. دعا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. آمین بولنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ایک ادنا مسلمان رمضان میں گناہ نہ کر کے رو رو کر دعا افطار سے پہلے کرتا ہے تو اس کے قلب کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. اب یہ غور کریں آپ، جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، رمضان کا مہینہ جو پورے مہینوں کا سردار ہے، اور جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو پائے اور اللہ کو راضی نہ کریں. ماں باپ کو پائیں اور وہ اللہ کو راضی نہ کریں اور والدین کو خوش نہ کریں. ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص. آمین کس کے مبارک زبان سے آ رہی آواز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ایسے کتنے مسلمان ہیں جو والدین کو گالی دیتے ہیں، جو والدین کو مارتے ہیں، جو والدین کو کھانے سے محروم کرتے ہیں، جو والدین کو ڈھکیل دیتے ہیں گھروں سے، شادی جیسے ہوتی ہے والدین کو دور کر دیتے ہیں. تو ایسے جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر یہ دعا ہے جبریل علیہ السلام کی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اور آمین بولنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں آپ. اور پھر دوسری دعا پھر کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے ہوئے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے، یعنی ٹرانسفارمیشن جس کو انگلش میں بولتے ہیں، رمضان کے 30 دن گزر گئے اس میں کچھ بھی چینجز نہیں آئے، تو پھر ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. آج ہمارے زندگیوں میں کتنے رمضان آئے اور چلے گئے لیکن کوئی ٹرانسفارمیشن ہم میں نہیں ہے، کوئی بدلاؤ ہم میں نہیں آیا ہے. وہی زبان سے گالی، وہی زبان سے غیبت، اور وہی نیگیٹو تھنکنگ، وہی دھوکہ، وہی پرانے جو چیزیں ہم کیا کرتے تھے. رمضان کے بعد وہی. رمضان ایک بہترین آفر اللہ کی طرف سے ہے سدھرنے کے لیے، اور جب سدھر جاتا ہے پھر بدلنا نہیں انسان، تو پھر تو دھوکہ ہے. یہ ہم فریب کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ کے دین کے ساتھ میں. رمضان ایک ایسا گولڈن اپورچونٹی ہے انسان کو اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے. پھر تیسری جو دعا کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اگر کوئی مسلمان کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام سنے اور سن کر کوئی دوسرا مسلمان یعنی سننے والا مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص. اب یہ بولنے والے جبرائیل علیہ السلام، آمین بولنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مہینہ ہے رمضان کا. آپ تھوڑا سا جائزہ کر لیں یہ 3 میں کیا ہم فٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج کتنے والدین، میرا تجربہ ہے 10 میں 7 والدین آج پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر. 15 سال پہلے جب بچے پیدا ہوئے تھے عید تھی گھر پہ، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. کیا بچے کی عمر 12 سال اور 15 سال کی ہو گئی، خون کے آنسو رلانے والے پیدا ہو گئے. 12 سال کے بچے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. ابھی کشمیر میں لیکچر دے کر آ رہا ہوں کچھ دن پہلے، کشمیر میں 12 لاکھ نوجوان بچے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. سورت شہر میں نے لیکچر دیا، لاکھوں بچے، بنگلور میں لاکھوں بچے، حیدرآباد میں ایک سکول ہے، ایک سکول میں پچھلے 6 مہینے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ فری میں دیا جا رہا تھا. 6 مہینے سے بچوں کو چاکلیٹ فری میں دیا جا رہا تھا. 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس چاکلیٹ میں گانجا ملایا جا رہا ہے. اس کے بعد اس کی ریٹ 20 روپے ہوا، 50 روپے ہوا. وہ گھر کے والد کے پیسے چرانے لگے گا، لوگوں کے اپنے بھائی کے پیسے چرائے گا، رشتہ داروں کے پیسے چرائے گا اور ڈرگز میں انوالو ہو جائے گا. یاد رکھیں جو بھی بندے ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں ان کی سوچنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے، انسان نکمہ ہو جاتا ہے، واپس آنا بہت مشکل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے واپس آنا. آج میں پورے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے 25% سے زائد نوجوان
ड्रग्स में इन्वॉल्व है या सिगरेट में इन्वॉल्व है या शराब में इन्वॉल्व है या गुटखे में इन्वॉल्व है, ये जागने का वक्त है। ये उलमा हजरात, ये NGOs, ये टीचर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये पुलिस, ये गवर्नमेंट, पेरेंट्स, हम सब की जिम्मेदारी है, वरना ये नुकसान सिर्फ उन नौजवान बच्चों का नहीं है, ये भारत देश का भी नुकसान है। ये बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ यहाँ पर रहते हैं, जिसमें 80 करोड़ तो नौजवान हैं, और वो 80 करोड़ में 25 से 30% नौजवान बच्चे निकम्मे हैं आज की तारीख में। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा नहीं है, इस बात को लेकर मुझे खुश और फख्र नहीं होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मोहल्ले में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। यह हर मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, हर मस्जिद के मुअज्जिन की जिम्मेदारी है, हर स्कूल के टीचर की जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है, मैं हजरत से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि हजरत खूब दुआ करें भारत के नौजवानों के लिए जो बिलखुसूस ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ये वो बीमारी है जिससे सिर्फ वो उनका करियर तबाह नहीं होता है, बल्कि उनके आने वाला पूरा नस्ल तबाह हो जाती है। तो ये नस्लों को हमने बचाना है, और ये बचाने के लिए अल्लाह के करीब आना है। 5 वक्त की नमाज हमने पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसी महफिल में हम आए और 5 वक्त नमाज पढ़े और फिर कल से हमने नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया, फिर जुमे को ही पढ़ते हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का सैर कर लें और जुमे में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं और फज्र की नमाज कितने लोग पढ़ते हैं। किसी ने कहा, अगर सारे मुसलमान जैसे जुमे में कसरत से नमाज पढ़ते हैं, वैसा 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे ना, पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अफसोस, हम मस्जिदों से दूर हो चुके हैं, मोबाइल के करीब हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे अपील करता हूँ, मोबाइल नौजवान बच्चों का और छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को खोखला कर देती है। उसका इलाज है, उसकी दवा है, लेकिन मोबाइल जो एडिक्शन है, इसका कोई इलाज नहीं है। उसका पूरा करियर सत्यानाश हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। एक लास्ट मैसेज में देकर बात खत्म करता हूँ। एक लड़का मेरे पास पढ़ने आया, 10वीं जमात में उसको 98% आए, 11वीं जमात में उसको 97% आए, 12वीं जमात में उसको 96% आए। वो स्कूल का हमेशा टॉपर था, और वो लड़का डॉक्टर बनने के लिए हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा राजस्थान कोटा और एलन इंस्टीट्यूट है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन जो नीट की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ वो लड़का तालीम हासिल करने गया। खानदान वाले बड़े खुश थे कि ये डॉक्टर बन के ही आएगा। एक बच्चे से उसने दोस्ती क्या कर ली, सिर्फ 2-3 महीने में वो ड्रग एडिक्ट हो गया, 30-30, 40-40 सिगरेट पीने लगा, और नीट एग्जाम तो फेल हुआ ही हुआ। मेरे पास आया, वालिद रोते हुए कह रहे थे कि ये सर्टिफाइड डॉक्टर था। पूरे खानदान, पूरे स्कूल के टीचर्स ये मानते थे कि ये बंदा डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। उसके पास में इल्म था, उसके पास में टैलेंट था, उसके पास में क्या चीज़ नहीं थी, हर चीज़ थी, फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाया। वो क्यों नहीं बन पाया? सोबत जो चीज़ है ना, ये इंसान को मैं कहता हूँ बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, दे कैन मेक यू एंड दे कैन ब्रेक यू। ये आपको आबाद भी करते हैं, ये आपको बर्बाद भी करते हैं। ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। क्लास में 40 बच्चे होते हैं तो सारे 40 बच्चों से आपका लड़का दोस्ती नहीं करता है, सिर्फ 3 से ही करता है। 3 के साथ ही उसका उठना बैठना होता है। वही 3 बच्चे आपके बच्चे को या तो आबाद करेंगे या फिर आपके बच्चे को बर्बाद करेंगे। हर पेरेंट की ये जिम्मेदारी है, ये देखना है कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन है। वो नाम के तो बेस्ट है, लेकिन आपके बच्चे को वर्स कर छोड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे। आप दुनिया के सबसे आला बेहतरीन इदारे में अपने बच्चे का दाखिला दिलाइए, लेकिन चूंकि उसकी सोबत गंदे बच्चों के साथ थी, तो आप ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाइए, दुनिया के बेहतरीन इदारे में पढ़ाइए, वहाँ भी जाकर बर्बादी होगा। इसलिए सोबत अच्छी इख्तियार करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। सिर्फ साल में 1 दफ़ा आए,
2 دفعہ حضرت کے پاس نے بار بار آنے کی کوشش کرنا، دعائیں لینا اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ہم عبادت کا ڈیفینیشن اگر میں کسی سے پوچھوں، ایک کامن مین، مدارس کے طلبہ سے نہیں، جنرل اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ بچوں سے اگر میں پوچھوں عبادت کیا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، اور بالکل ہے اور 100% ہے۔ لیکن بہترین عبادت میں یہ بھی شمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا بہترین عبادت ہے۔ نماز پڑھے تو دنیا آپ کو نمازی کہے گی، حج پر بار بار جاتے رہیں گے تو آپ کو دنیا حاجی صاحب کہے گی، خوب پیسہ لٹاؤ گے تو آپ کو سخی کہے گی دنیا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک نمازی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایک حاجی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایک سخی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، سخاوت کرتے ہوئے اگر وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کو دنیا متقی کہے گی۔ بہترین عبادت ہے گناہوں سے بچنا، اور بالخصوص تنہائی میں جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، میری نظر میں وہ آج کے دور کا ولی ہے، جو کیونکہ ہاتھ میں موبائل اور گندگی کا مرکز ہے موبائل فون، اور وہ رکھ کر اگر کوئی گناہ سے بچ رہا ہے، زنا سے بچ رہا ہے، تو آج کے دور کا ولی ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں 2 چیزوں کی، اسپیشلی کہ نوجوان بچوں کو ڈرگس سے دور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرگس سے حفاظت فرمائے، اور دوسری چیز یہ جو موبائل ایڈکشن ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ کے قریب کرے نوجوانوں کو۔ حضرت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور اتنے ہزاروں یہاں بیٹھے ہیں اور باہر سے مجھے سن رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کا ہمیشہ کرم آپ پر بنا رہے، فضل آپ پر بنا رہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔